الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ باتیں سی بات کے تعلق سے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں ہدیہ، گفٹ، تحفے وغیرہ کا لین دین کرنا چاہیے۔ اس سے جوڑ پیدا ہوتی ہے، آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے اور اس کا بہت بڑا فائدہ سماج کے اندر رونما ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 2567 عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت لعروہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے عروہ سے کہا، عروہ یہ ان کے بھانجے لگتے تھے، رشتے میں بھانجے سمجھتے بہن کے لڑکے، تو رشتے میں ان کے بھانجے لگتے تھے، کہ انہوں نے عروہ سے کہا ابن اختی، اے میرے بھانجے، اے میری بہن کے لڑکے، یعنی اے میرے بھانجے، انا کنا لننظر الی الہلال ثم الہلال ثم الہلال ثلاثہ ایلۃ فی شہرین، کہ اے میرے بھانجے ہم ایک چاند کو دیکھتے تھے، پھر دوسرا چاند دیکھتے، پھر تیسرا چاند دیکھتے، اس طرح پورے 2 مہینے گزر جاتے۔ یا عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے بھانجے سے اپنے گزری ہوئی زندگی کے حالات بیان کرتی ہیں کہ ہم لوگوں پر ایک ایسا دور گزرا ہے جس میں ہم ایسے گزارے۔ تو وہ کہہ رہی ہیں ہم چاند دیکھتے، یعنی چاند ایک ٹائم مہینہ بتائیے، ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا دیکھتے، پھر تیسرا، اس طرح 3 مہینہ گزر جاتے، 2 مہینہ گزر، 3 بار چاند دیکھتے 2 مہینہ گزر جاتے، کیونکہ ایک بار چاند دیکھیں گے، پھر جب دوسرا دیکھیں گے تو 1 مہینہ ہوا، پھر جب تیسرا چاند دیکھیں گے تو 2 مہینہ ہوا، تو کہہ رہے 3 بار چاند دیکھتے یہاں تک کہ 2 مہینہ گزر جاتا۔ وَمَا وُقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نار، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ نہیں جلتے تھے، یعنی کھانا پکانے کے لیے جو چولہے جلتے تھے، آگ جو جلائی جاتی تھی چولہے میں، وہ آگ نظر نہیں آتی تھی، کتنے 2 مہینہ، یعنی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ 2 مہینہ کنٹینیو مسلسل نبی کے گھروں میں آگ نہیں جلتے تھے۔ ابیات، بیت اس کا واحد ہے، اس کی جمع ابیات، گھروں میں۔ آپ کو پتا ہے نبی کی کئی بیویاں تھیں اور ہر بیوی کے چولہے الگ، گھر الگ، مکان الگ، روم الگ، تو کہہ رہے ان تمام گھروں میں کسی کے گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کیا حالت تھی اور کیسی پرمشقت کی زندگی ان بیویوں، ایسی ہے تو بیویوں کا حالات، بہت ساری صحابیات کے بھی ایسے حالات گزرے ہیں، تو نبی کے گھرانے کا حال تھا کہ 2 مہینے چولہے گزرتے۔ اور عروہ، یہ بات کیا ہے، یہ پچھلی ہوئی بات میں بہت ساری خوشحالی آ گئی، فراوانی ہو گیا تھا، تو پچھلی والی داستان کو جب انہوں نے بیان کیا عروہ سے، تو عروہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ہاں ہے 2 مہینے، ظاہر سی بات ہے ہمارے گھر میں ایک دن نہ چولہا جلے تو پورا ہمارے خیال سے سماج، پورا محلہ، کیا پورا انڈیا جان جائے گا کہ ہاں مولانا صاحب کے گھر میں آج چولہا نہیں جلا ہے نا، کیونکہ برداشت کرنے والی ہماری ماں بہنیں نہیں۔ اچھا یہ سب ہوتا تھا، لیکن کبھی بھی فرائض میں کوتاہی نہیں ہوتی تھی۔ کبھی آپ نے سنا کہ نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا اور نبی کی بیویوں نے ہڑتال کر کے فجر کی نماز نہیں پڑھی؟ کبھی آپ نے سنا؟ نہیں سنا، یہ تھا۔ اور آج الحمدللہ گھروں میں تقریباً ایسی نوبت نہیں، مطلب ورائٹی چلتے ہیں گھروں میں، اور اس کے بعد پہناوا، اور عورتوں کے لیے تو عجیب مسائل ہے نا، یہ ڈریس، اس پارٹی میں یہ ڈریس، اور اس شادی میں یہ کپڑے، دنیا بھر کے، اور یہ میک میں سب کچھ، یہ تو عام بات ہے۔ جو تجربات بتلاتے ہیں داستان دیندار ماؤں اور بہنوں کے حالات میں سنگین ہیں۔ دیندار لوگوں کے حالات سنتے ہیں نا کہ کبھی جب ان کو کوئی میک اپ کرنا ہو گیا ماں بہنوں کے تعلق سے، اور میک اپ کر لی، دیندار لوگوں کی عورتوں کی بات یہ ہے، پھر وہ کہیں گی اب اگر آگے نماز پڑھیں گی
وضو کریں گی تو میک اپ کا بیڑا کیا ہو جائے گا؟ غرق ہو جائے گا. اس لیے ایسا کرو 2-4 ٹائم نماز نہ پڑھو چلیے. یہ ایسے ہی تو ہو رہا ہے نا. حالانکہ ٹوٹل غلط ہے. جس میک اپ سے آپ کے نماز میں روڑا بن جائے نا وہ میک اپ نہیں شیطان ہو جو آپ کو میک اپ کرا کر کے اور نماز سے روک دیا. نماز قضا ہے ہی نہیں ایسے صورتوں میں. اور ماں اور بہنوں کا اگر دیکھا جائے حقیقت میں جو ماں اور بہنیں دیندار ہوتی ہیں اوریجنل دیندار مرد بھی ماں اور بہنیں بھی ان کو الحمدللہ میک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی. تقریباً ان اللہ کی عبادت ذکر و اذکار سے اللہ چہرے پر ایسے ہی نورانی چہرہ بنا دیتا. ضرورت نہیں پڑتی ان کو میک اپ کی سب کی ضرورت پڑتی ہے. وہ تو تقریباً وہ ہوتے ہیں نا جو دنیا میں چلتے ہیں کیونکہ اتنی گندی حرکتیں ان کی ہوتی ہے جو دل سے لے کر کے چہرے پر بدرونقی پھیل جاتی ہے. تو اب اس بدرونقی کو چھپانے کے چونکہ لعنت چہرے پر برس رہی ہوتی ہے نا تو اب اس کو چھپانے کے لیے کوئی بڑھیا والا کریم مارکیٹ میں آئے جس کو پوتا جائے اور وہ بدرونق کیا ہو چھپ جائے. تو الحمدللہ اللہ کے بندوں کو میک اپ کی ضرورت تقریباً نہیں پڑتی ہے. تو یہ ٹوٹل غلط ہے. تو ایک طرف ہماری اور مانو بہنوں کا حال دیکھ لیں اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا حال دیکھ لیں. میں نہیں کہتا کہ ہماری اور بہنیں وہ اسی بن جائیں لیکن کم سے کم فرائض اور جو موٹی موٹی کمیاں ہو تو دور ہونی چاہیے. تو عروہ کہتے ہیں کہ میں نے جب ایسا سنا فقلت یا خالہ تو میں نے کہا اے خالہ ابا. خالہ ہونے رشتے میں نا ماں کی بہن. تو کہہ رہے ہیں میں نے کہا خالہ ماں کانا یعیشکم آپ لوگ زندہ کیسے رہتے تھے 2 مہینہ چولہے نہیں جلتے اور زندگی کیسے گزرتی تھی. افسوس کی بات ہے نا کیسے 2 مہینہ گزارے کہ آپ لوگوں نے چولہے ہی نہیں جلے. قالت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا الاسودان 2 کالی چیزوں پر ہمارا گزارا ہوا. چولہے نہیں جلتے تھے لیکن 2 چیزیں ہم کو مل جاتی تھی. کیا؟ التمر والماء ایک کھجور اور دوسرا پانی. 2 مہینہ ہمارا اسی پر گزارا ہو جایا کرتا یہ یعنی اسی پر. اب ایسی بات ہے کھجور کے لیے تو چولہے کی ضرورت نہیں ہے نا اور پانی کے لیے بھی الحمدللہ چولہے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ کچھ ایسی چیزیں اللہ نے انتظام کر دی ہے دنیا کے اندر نا کہ اگر ماچس نہ ملے چولہا نہ ملے تو بھی آدمی کا گزارا ہو جائے. تو 2 مہینہ کہہ رہے اس پر اور یہ دیسی آئٹم ہے. میں لوگوں کو ایسی خوراک کا انتظام کرنا چاہیے. یہ برگر اور یہ پیزا اور پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں نا اس میں دم نہیں ہے. کبھی کبھی چلتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ اسی کو کھانا بنا لیں تو مزہ دار نہیں ہے. یہ دیسی چیزیں ہیں. بادام کھاؤ اخروٹ کھاؤ کھجور کھاؤ یہ ساری چیزیں کھاؤ دیسی آئٹم. تو کہہ رہے 2 مہینے ہمارے اسی پر گزارا ہوتا تھا کیا کھجور اور پانی. آگے کہیں اللہ انہو قد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیران من الانصار. ہاں البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں کچھ انصاری صحابی تھے. آدمی جا رہتا تو آدمیوں کے رہنا تو رہے گا نا گھر جنگل میں بنا کے نہیں رہے گا اور اسلام کہتا بھی نہیں کہ جنگل میں چلے جاؤ آبادی میں رہو. تو آپ بھی تھے آپ کے پڑوس میں کچھ انصاری صحابی جو مدینہ والے تھے مہاجرین کی مدد کی تھی. انصاری صحابی آپ کے پاس رہتے تھے. قامت لہم مناخی ان کے پاس دودھ دینے والی بکریاں ہوتی تھی. انصاری صحابی کے پاس دودھ دینے والی بکریاں ہوتی تھی. وَقَانُوا يَمْنَعُونَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من البانِهِمْ اور وہ انصاری صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بکریوں کے دودھ بطور ہدیہ دے دیا کرتے. یہ بات سے تعلق ہے کہ دودھ ہدیہ گفٹ کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ سمجھتے تھے نا کہ نبی کے حالات ایسے ہیں اور جب صحابہ کے حالات ایسے ہیں تو خود نبی کے زمین گوارا نہ کرے کہ ان کے گھر میں چولہا جلے. تو لوگ کیا کرتے تھے جب بکریوں سے دودھ نکالتے تو خود بھی لیتے اور جو جس کو میسر ہوتا توفیق ہوتی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کرتے تھے. یہی وجہ اس سے محبت بڑھتی. یہی وجہ ہے جیسے صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا ایسی محبت تھی نا کہ کبھی کبھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کو دیکھنے کے لیے مسجد میں آتے تھے کہ چلے اتنا ٹائم ہو گیا نبی کو دیکھے نہیں کیونکہ محبت تھی. ایسے ہی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے بھی تھی. ایک طرفہ محبت نہیں تھی صحابہ کو بھی تھی. صحابہ سے بھی آپ کی محبت تھی. یہ محبت یہی ہے نا جو اسلام نے کہا ان چیزوں کو اپنا محبت بڑھے گی. تو یہ محبت کا
تو صحابہ کرام پہنچاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی ہدیہ اس کو لے لیا کرتے تھے. فیس کی دا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وہ آتا تو آپ بیویوں کے بھی وہ دعا کیا کرتے تھے, پلا دیا کرتے تھے. تو یہ باب سے تعلق ہے کہ ہدیہ گفٹ وغیرہ اس سے محبت بڑھتی ہے, تعلقات بڑھتے ہیں. اور یہ دعا بھی ہے جو اہل ایمان کو سوال کرنا چاہیے, اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک. بہت اہم دعا ہے کہ اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے رسول سے تو اللہ محبت کر رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں نا. اور نیک بندوں سے بھی اللہ محبت کرتا ہے, تو نیک بندوں کو آپس میں محبت کرنا چاہیے اور محبت کے جو اسباب اسے کیا کرنے چاہیے پھر پیدا ہوگا نا. تو یہ بات ہے بہت عام. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو نے کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.